نوجوانوں، آج ہم ایک اللہ والے کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، عرس مقدس کی محفل ہے۔ میں سب سے پہلے مبارکباد اس بات پر پیش کرنا چاہوں گا کہ نوجوانوں، آپ مبارکباد کے اس لیے بھی مستحق ہیں کہ آپ نے عرس کے موقع پہ جلسہ کیا ہے، عرس کے موقع پہ حضور کے ذکر کی محفل سجائی ہے۔ یہاں ممبر لگا کے، اسٹیج لگا کے ڈھولک والوں کو نہیں بلایا، ناچنے والوں کو نہیں بلایا، آپ نے یہاں گویوں کو نہیں بلایا۔ یہ محفل سجا کے اعلان کیا ہے کہ ہم اللہ والوں سے پیار کرتے ہیں، اور پیار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف بریانی کھانے کے لیے بیٹھے ہیں یا ان کے نام کے زردے اور حلوے کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، بلکہ پیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس عمل کے ذریعے اللہ والا بنا ہے، کوشش رہے گی ہم بھی وہ عمل کریں تاکہ اللہ ہمیں بھی اللہ والا بنا دے۔ آج ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ ہم مزاروں پہ جاتے ہیں، جا کے کوئی بیٹا مانگتا ہے، جا کے کوئی دولت مانگتا ہے، جا کے کوئی شہرت مانگتا ہے، جا کے کوئی شفا مانگتا ہے۔ مانگو، کیونکہ فرمایا گیا جو اللہ والوں کی زمین پہ دعائیں کی جاتی ہیں وہ دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی ہیں۔ مانگنا چاہیے، لیکن ساتھ میں یہ بھی مانگو اللہ جیسے تو نے ان کو اپنا ولی بنایا ہے ہمیں بھی اپنا ولی بنا لے۔ ایسے کتنے لوگ ماننے والے، کوئی نہیں مانگتا جا کر کے۔ کوئی کہتا 9 گاڑیاں ہو گئی ہیں، اللہ 10 بنا دے، 3 منزل ہو گیا، چوتھے کا لنٹر باقی ہے، اللہ یہ بھی ڈلوا دے، پچھلے بار 7 ووٹوں سے ہار گیا تھا، 1 سے ہی جتا دینا، لیکن جتا دینا اس بار۔ یہ جا کے حد ہو جاتی ہماری۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ یہ کہتے ہیں اللہ جیسے تو نے اسے متقی بنایا تھا ہمیں بھی متقی بنا دے۔ ہم نے یہ نہیں مانگا، ہم اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق مانگتے رہے۔ کاش ہم نے وہ مانگا ہوتا جو ہماری روح کی ضرورت تھا، ہم نے وہ مانگا ہوتا جو ہماری آخرت کا سامان تھا۔ یقین سبھی کو ہے کہ موت آنی ہے، اور آخرت پہ بھی سب کو یقین ہے کہ قبروں سے اٹھنا ہے، اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے حساب دینا ہے، لیکن تیاری کرنے کا موقع نہیں ہے، تیاری کرنے کا موقع نہیں ہے۔ ہمارے تو عرس بھی اس لیے ہوتے ہیں کہ دیکھیں دھوم دھام کس میں زیادہ ہے۔ 6 دن عرس چلنا ہے، 7 دن عرس چلنا ہے۔ ایسا جھولا آ رہا ہے کہ ایک بار بیٹھ جاؤ تو دوبارہ بیٹھنے کی ہمت ہی نہ ہو۔ سارے جھولے چل رہے ہیں عرسوں میں، تماشا بنا کے رکھ دیا ہم نے مزاروں کا۔ کاش کبھی مزار والے سے بھی پوچھا ہوتا، بتا تو ولی کیسے بنا، تو نے کتنے دن ڈھولک بجائی تھی، کتنے دن جھولوں پہ جھولا تھا۔ تو مزار سے آواز آئے گی، نادان ہم وہ ہیں جو راتوں کو قیام کرتے تھے، دن بھر روزے رکھا کرتے تھے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ قیام کرنے والے، کتنے لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں، اور کتنے لوگ دنوں میں روزے رکھ کے راتوں کو قیام کرنے والے ہیں۔ معاف کیجئے گا، ہمیں تو 5 منٹ جمعے میں اگر گرمی لگ جائے تو مسجد کے 5 منٹ بھاری لگتے ہیں، 5 منٹ ہمیں مسجد کے بھاری لگتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں یہ کٹیں گے کیسے ہمارے 5 منٹ، یہ کیسے پاس کیے جائیں 5 منٹ۔ کبھی گھڑی دیکھتے ہیں، کبھی چاند دیکھتے ہیں، کبھی سورج دیکھتے ہیں، کبھی پنکھا دیکھتے ہیں، اور لائٹ چلی جائے تو پھر امام کی خیریت نہیں، کہتے ہو آج تو امام نے بھی 2 رکوع پڑھے، آج تو رکعت لمبی ہو گئی، آج سے زیادہ تو امام صاحب نے کبھی لمبی نہیں، اس لیے کہ مشکل کی گھڑی 1 گھڑی 10 گھڑی کے برابر لگتی ہے، اس لیے مسجد میں 3 منٹ کھڑے نہیں ہونا چاہتے۔ پھر کیا تیاری ہے مجھے بتاؤ آخرت میں میدان محشر میں کھڑے ہونے کی؟ مرنا سبھی کو ہے، تیاری سبھی کو کرنی ہے۔ ہماری قوم کا بیڑا ہی غرق ہوتا جا رہا ہے، ہم جس تہانے پہ جا رہے ہیں آج کسی کو احساس تک نہیں ہے۔ ہمارے عرس دھوم دھام سے ہو رہے ہیں، ہماری شادیاں دھوم دھام سے ہو رہی ہیں۔ کوئی شادی ایسی نہیں جس میں ڈی جے نہ ہو رہے ہوں، کوئی شادی ایسی نہیں جس میں آتش بازی نہیں ہو رہی ہے، کوئی شادی ایسی نہیں جس میں مہندی کی رسم نہ ہو، کوئی شادی ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر ہلدی کی رسم نہیں چل رہی ہے۔ آج امت کہاں کھڑی ہے؟ ہماری بیٹیوں کے نقاب اتروائے جا رہے ہیں، ہماری بیٹیوں کے پردے کھلوائے جا رہے ہیں، ہماری بیٹیوں کو سر رات چھیڑا جا رہا ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم آج بھی بغیرتی کی سانسیں لے رہے ہیں۔ میں آپ کو گالی دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، میں چند کڑوی باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاپلوسی کر کے آپ کا پیسہ لے کے نہیں جانا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں اتنا کڑوا بول کے جاؤں کہ پرسوں تک کیا آخری سانس تک میری باتیں تمہیں تیر کی طرح چبھتی رہیں، اور جب تک میری باتیں آپ کو یاد رہیں گی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سدھار پیدا ہوگا، کچھ نہ کچھ سدھار پیدا ہوگا۔ ابھی 4 دن پہلے کی بات، ایک
نرسنگ کالج میں پڑھنے والی ہماری قوم کی بیٹی، یہ لکھنؤ کی واردات ہے، آٹو میں بیٹھ کے گھر جاتی ہے، 4 آوارہ لفنگے بیٹھ کر کے اسے چھیڑتے ہیں۔ میں سلام کرتا ہوں اس بیٹی کی غیرت کو۔ جب اس آٹو کو توڑایا گیا اور اس نے شور مچانے کی کوشش کی تو 2 بندوں نے منہ بند کیا اس کا۔ سلام ہے اس بیٹی کی غیرت کو کہ جو چلتی گاڑی سے کود گئی، جس نے موت کو گلے لگانا گوارا کیا لیکن عزت پہ آنچ آنے دینے کو گوارا نہیں کیا ہے۔ ایسی بھی بیٹیاں ہیں قوم کے اندر، اور وہ بھی بیٹیاں ہیں جو نقاب پہن کر غیروں کے ساتھ گاڑیوں پہ گھوم رہی ہیں۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے صرف یہی نعرے ہیں، میں علی کا ملنگ، میں علی کا ملنگ۔ جتنے بڑے چرسیے ہیں اتنا علی کا نام لے کر کے نعرے لگا رہے ہیں، جتنے بڑے بھانگ پینے والے ہیں اپنے آپ کو اتنا بڑا ملنگ کہنے پہ لگے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ علی کا ملنگ کہنے کا حق ہر کسی کو ہے؟ ہر کوئی علی کا ملنگ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی شرابی کو اجازت کس نے دی ہے کہ وہ میرے مولائے کائنات کا نام اپنی ناپاک زبان سے لے؟ کسی چرس پینے والے کو اجازت کس نے دی ہے کہ میرے حیدر کرار کا نام اپنی ناپاک زبان سے لے؟ علی کی شان تو یہ ہے 1000 بار بشویم لیکن سے مجھ کو گلاب انوس نام تو گفتن کمالے بے ادبی۔ اور ہماری قوم اسی جذبے میں بہ گئی، اسی رو میں چلی گئی، اسی رو میں چلی گئی۔ معاف کیجئے گا، میں ایک زمانے سے تالی گرام نہیں آیا، اور اس کے نہ آنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ یہاں پہ ایک جلسہ ہوا تھا جس جلسے میں نیچے مولویوں کے نام تھے اور اوپر نچنیوں کے فوٹو لگے ہوئے تھے۔ اور یاد رکھو، رزاق تم نہیں ہو، رزاق اللہ ہے۔ ہم کبھی بھی چاپلوسی کر کے اپنی تعداد نہیں بڑھائیں گے۔ ہمارا اصول ہے، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ غیرت آنی چاہیے۔ آج قوم کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، اور ہم یہاں دوسری کی بیٹی کو بٹھا کر کے باجی کیا شعر پڑھا کے یوں پیسے لٹائے جاتے ہیں۔ چل میں مانتا ہوں تیرے پاس دولت بہت زیادہ ہے، اللہ نے تجھے امیر بنایا ہے، تجھے پیسے والا بنایا ہے، تو نچنیوں پہ پیسے لگانے والوں، ڈی جے ڈانس پہ آگ لگانے والوں، دولت میں جاؤ اپنے تال گرام کا جائزہ لو۔ کیا تمہاری بستی میں کوئی بیوہ نہیں رہتی ہے، یا یہاں پہ یتیم کا گھر نہیں ہے؟ قسم کھا کے کہتا ہوں 10 سے زیادہ بچیاں ایسی مل جائیں گی جن کے بال بڑھاپے اب کی طرف جا رہے ہوں، جن کی عمریں آج ان کے بالوں کو سفید کرنے پہ مجبور ہو گئی، صرف اس لیے کہ یا تو باپ نہیں ہے، اگر ہے تو اتنا پیسہ نہیں ہے کہ داماد خرید کے لا سکے۔ اتنی غربت میں بیٹیاں زندگی کاٹ رہی ہے۔ مجھے بتا تو سکی، مزار پہ ڈی جے بجانے والوں، قوالیاں کر کے عیاشی کی محفل گرم کرنے والوں، کس منہ سے حضور کے سامنے جاؤ گے؟ اگر آقا نے ایک بیٹی کا حساب مانگ لیا کہ بتا اس کے بال تیرے ہوتے ہوئے کیسے سفید ہو گئے تھے، تو نہ کوئی چوکھٹ بچائے گی، نہ کوئی پیر بچائے گا، نہ کوئی مزار بچائے گا۔ اس لیے کہ حقوق العباد کا مسئلہ اتنا مشکل ہے، جب حقوق العباد کی باری آئے گی بڑے بڑے جبے والے پھنستے نظر آئیں گے، بڑی بڑی پگڑیاں اچھل جائیں گی۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ نے دولت دی ہے تو نچنیوں پہ نہیں، غریب بیٹیوں پہ لگایا کرو، یتیموں پہ لگایا کرو، بیواؤں پہ لگایا کرو۔ خدا کی قسم ادھر بیوہ مسکرائے گی، ادھر گنبد خضرا میں مصطفیٰ مسکرانے لگ جائے۔ مزاروں کا تماشا بنا دیا، قوالیوں کے نام پہ قوم کی غیرت اٹھا لی گئی۔ دیکھو سوشل میڈیا پہ کیا نہیں چل رہا ہے، مقابلے چل رہے ہیں، مقابلے، اور ایسی ایسی شاعری کہ ایک غیرت مند مرد نہیں سن سکتا ہے انہیں۔ جب مرد نہیں سن سکتا تو پھر بیٹیوں کے سامنے تمہیں یہ گندے شعر پڑھنے کا حق کس نے دیا؟ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اپنی بربادی کے ذمہ دار بھی ہم لوگ ہیں، ہم ہی لوگ اپنی بربادی کے ذمہ دار ہیں۔ خدا را اب معاشرے کو بہتر کرو۔